اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق یہ عظیم الشان روایات جو ابھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، یہ ایک قطرہ ہے جو میں بیان کروں گا، وگرنہ روایات کا آپ ایک سلسلہ دیکھیں تو الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ روایات موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایات موجود نہیں ہیں؟ بطور مثال مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 444 پر حدیث نمبر 15 کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ ربی وعدنی فی شیعت علی خصلۃً، کہ بے شک میرے پروردگار نے مجھ سے علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شیعوں کے بارے میں ایک خصلت کا، ایک خصوصیت کا، ایک فضل کا جو علی کے شیعوں میں موجود ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ وما ہی، اے رسول خدا وہ فضل، وہ خصوصیت کیا ہے، بیان فرمائیے۔ قال، رسول خدا فرماتے ہیں، المغفرۃ لمن آمن منہم، کہ جو بھی علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر محبت رکھتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے کہ وہ رسول خدا کے جانشین ہیں، تو اللہ اس محبت کرنے والے محب کے لیے مغفرت کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فضیلت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأَن لَا يُغَادِرَ مِنْهُمْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور ان میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ان کے وجود میں اور ان کے نامہ اعمال میں باقی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ تُبَدِّلُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ ان کی برائیوں کو حسنات میں اور نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب ایسی احادیث بعض لوگ پڑھتے ہیں نا، تو ان کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ آج ہم اگر شراب کی بوتل لے کر اس سے شراب پی لیں گے تو کل کو اللہ اس شراب کو نماز تہجد میں تبدیل کر دے گا۔ آج اگر ہم کسی کے جو اموال ہیں اس کو غارت کرتے ہیں تو خداوند متعال کل کو انہیں حور و غلمان میں تبدیل کر دے گا۔ اگر آج ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ العیاذ باللہ زنا کرتے ہیں تو کل کو اللہ انہیں جنت کے باغات میں تبدیل کر دے گا۔ بعض لوگوں کا ایسا تصور بھی ذہن میں ایجاد ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ یہ روایت مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197 پر درج ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، حب علی ابن ابی طالب حسنۃ، علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت حسنۃ، ایک ایسی نیکی ہے، لا تضر معها سیئۃ، کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اس نیکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وبغضہ، اور علی ابن ابی طالب سے بغض سیئۃ، ایک ایسا گناہ ہے، لا تنفع معها حسنۃ، کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے انسان جتنی نماز تہجد پڑھ لے، جتنے ذکر و اذکار کر لے، جتنے حج کر لے، جتنا طواف کر لے، جتنی عبادات بھی کر لے، حتیٰ صفا و مروہ کے درمیان اگر مظلومیت میں مارا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک ایسی سیئہ ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ کوئی نیکی، کوئی حسنہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، اور یہ روایت کا حصہ ہے اور اسے نقل کیا ہے، فریقین نے نقل کیا ہے۔ پھر مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 304 ہے، اس میں رسول خدا سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، کہ علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر وبغض علی سیئہ، اور علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے، لا تنفع معها حسنہ، کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی حسنہ
جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہ روایت آپ سے مجلسی سے بحال الانوار سے نقل کی ہے، اور وہ روایت جو پہلے نقل کی ہے مضمون یہی ہے، لیکن وہ مناقب آل ابی طالب سے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے۔ اب ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کو نقل کرتے ہیں، جو درواقع مناقب آل ابی طالب میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے، اور بحال الانوار میں مرحوم مجلسی نے بھی اسی سابقہ ایڈریس میں صفحہ نمبر جلد نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 304 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب، علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے جو ہے وہ آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ایسے ہی علی ابن ابی طالب کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو انسان کے وجود سے ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ روایات ہم ایک طرف رکھتے ہیں، پھر دیکھیں روایت میں موجود ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197 پر بیان ہوتا ہے حب علی ایمان و بغضہ کفر، کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان مطلق ہے، یعنی ایمان خالص ہے، و بغضہ یعنی علی کے کینہ جو علی ابن ابی طالب سے متعلق انسان کے وجود میں کینہ ایجاد ہوتا ہے، یہ کینہ کفر ہے۔ اب اس کفر کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ کوئی بھی عمل خیر انجام دے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے، کیوں؟ چونکہ ایمان کے ساتھ گناہ مطابقت نہیں رکھتا ہے، اور اس طرف سے کفر کے ساتھ کوئی حسنہ مطابقت نہیں رکھتا ہے، یہ آپس میں دونوں متضاد ہیں۔ الظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان میں حسنہ موجود ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ بھی موجود ہے، تو اب حسنہ موجود ہے، وہ حسنہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب سے محبت ہے، اور دوسری طرف جو ہم گناہ دیکھ رہے ہیں تو یہ گناہ آپس میں دونوں متضاد چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ پس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ حسنہ جو ہے یعنی علی ابن ابی طالب کی جو محبت ہے وہ اس ایمان خالص کے مرتبے پر نہیں پہنچی ہے، کیونکہ بیان کیا گیا ہے اس روایت میں حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے۔ کون سا ایمان ہے؟ ایمان قل ہے، ایمان خالص ہے۔ اب ایمان کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان گناہ کر دے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے اگر ایک انسان علی سے محبت نہیں رکھتا ہے اور اس شخص کے وجود میں کفر ہے، یعنی وہ بغضہ کفر، علی سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، علی کو دیکھ کر یا علی کا نام سن کر اس کے وجود میں ایک بیزاری ایجاد ہو جاتی ہے، تو اس کے وجود میں ایک کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تراویحیں بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، حجوں پہ حج انجام دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے وجود میں ایک کفر چھپا ہوا ہے اور وہ کفر اس کی ان تمام چیزوں کے اوپر غالب ہے، یہ تمام چیزیں اس کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ایمان پر کفر کا غلبہ ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ حقیقت میں کافر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت باسعادت کے صدقے میں ان کے فرزند مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔